یہ تو ضمن میں بات آ گئی قربانی کے ضمن میں، حج کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اوپر جس کو اتنی دولت دیا ہے کہ اپنے گھر میں خرچ دے کر مکہ جا کر آ سکتا ہو، اتنا خرچ ابھی تو ایک پیکج بنا دیا کہ بھائی اتنے کا پیکج ہے، پرائیویٹ سے جائیں گے تو 6 لاکھ 8 لاکھ کا پیکج ہے، سرکاری طور پر جائیں گے تو 5 لاکھ کا پیکج ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا ہے تو حج آپ پر فرض ہے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ شاید یہ بڑی بات ہو جائے حج کے موقع پر اگر ہم نے حج نہیں کیا تو گناہ ملے گا، ہو سکتا ہے اگلے سال تک یہ گناہ باقی رہے، جب تک نہیں کریں گے تب تک۔ تو حج فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دولت جمع کرنا یہ کسی بھی کتاب میں نہ قرآن نے سکھلایا ہے نہ حدیث نے سکھلایا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے دولت جمع کرو، بیٹے کے لیے دولت جمع کرو، گھر بنانے کے لیے دولت جمع کرو، حج پر نہ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بالکل خلاف ہے۔ خیر مسئلہ پیسے کا نہیں، میں نے شروع میں جو بات کہی مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ دل کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ محبت کا ہے، مسئلہ تقوی کا ہے، مسئلہ عشق کا ہے، مسئلہ اللہ تبارک و تعالی سے دل لگانے کا ہے، مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت پیدا کرنے کا ہے کہ جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت ہوگی، محبت ہوگی، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی وہی حج کو جائے گا، ورنہ کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ موقع اگلے مہینے میں وہ ایام آنے والے ہیں جن ایام میں عشاق پہنچیں گے۔ اللہ تبارک کو سارے لوگ پہنچ گئے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں۔ ہم اپنی بدقسمتی پر روئیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ اپنی بدقسمتی پر روئے کہ وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو، چنندہ بندوں کو، مخصوص بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے در پر بلایا ہے۔ آخر ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ دولت تو اللہ نے دی ہے، خوب دی ہے کہ 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ حج پر جا سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے دی ہے، لیکن کیا کمی ہے؟ کہاں محبت میں کمی رہ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے در پر ہمیں نہیں بلایا؟ آخر کس چیز میں کمی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے معروف کر دیا ہے؟ کہاں کمی رہ گئی؟ ایمان میں کہاں نقص رہ گیا کہ سنہری جالیوں کے دیدار سے اللہ نے محروم کر دیا ہمیں؟ کہاں کمی رہ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدلفہ عرفات کی زیارت سے ہمیں محروم کر دیا؟ کوئی تو کمی رہی ہوگی، کچھ تو رہا ہوگا، ورنہ ہم سے زیادہ فقیر لوگ، غریب لوگ، ہم سے زیادہ غریب لوگ کہ جن کو دیکھ کر ہم مذاق اڑائیں، امیر مذاق اڑاتے ہیں غریبوں کا نا، جن کو دیکھ کر، ان کے کپڑے کو دیکھ کر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مدینے جا سکتے ہیں، مکے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کپڑوں پر 1 مرتبہ دھلنے کے بعد 10 مرتبہ آئرن کیا جاتا ہے کہ ذرہ برابر بھی کیا اور ٹیڑھا نہ ہو۔ وہ جا کر دیکھیں آپ، حج ہاؤس، جب حج ہاؤس حاجیوں کا سلسلہ چالو تھا تو ہم لوگ جاتے ہیں، اس مرتبہ بھی ہم 2-3 مرتبہ گئے، جا کر دیکھیں وہاں پر کہ لوگ ایسے کپڑے پہنے، کپڑے پھٹے ہوئے ان کے، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ جبہ پہنے ہوئے، یہاں تک جبہ پہنے ہوئے جو نیچے سے جبہ سمٹا ہوا، مڑا ہوا، یہاں تک مڑا ہوا ہے، گھٹنے تک مڑا ہوا جبہ بنگالیوں کے، وہ جا رہے ہیں حج پر، جن کو دیکھ کر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بھی حج کو جا سکتا ہے۔ اس کی محبت میں کتنی جان ہے، اس کے عشق میں کتنی طاقت ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوا لیا اس نے اپنی دعاؤں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار کرنا ہے مجھے بلا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں, وہ 2-4 کٹھا بیچ دے چلا ہے, وہ 10 کٹھا بیچا اور چلا گیا. وہ منوایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہ اللہ ہمیں تو تیرے گھر میں نماز پڑھنی ہے, ہمیں تو تیرے نبی کے شہر میں نماز پڑھنی ہے, ہمیں تو وہاں نماز پڑھنی ہے جہاں نماز اتری ہے, ہمیں وہاں قرآن کی تلاوت کرنی ہے جہاں قرآن اترا ہے, ہمیں اس زمین پر سجدہ کرنا جس زمین پر ہمارے نبی کا خون گرا ہے, ہمیں اس زمین کو چومنا ہے جس زمین پر صحابہ کی گردنیں کٹی ہے. یا اللہ بلا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامان پیدا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ بلایا اپنے نبی کے در پر, بلایا اپنے گھر پر. لوگ جا کر وہاں مکے کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ اللہ تیرا کرم ہے تو نے بلا لیا. ہم اپنی قسمت پر روئے, ہم اپنی قسمت پر روئے, بدقسمتی پر روئے کہ کیا کمی رہ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا تو دیا لیکن اتنا مالک نہیں بنایا, اتنا نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم اس کے گھر پہنچ سکے حج کے مہینے میں. حالات یوں ہی نہیں آئے ہوئے ہیں. آج جو رو رہے ہیں ہم کل ہنس رہے تھے. یو پی میں جب بلڈوزر چل رہا تھا تو ہم اپنے موبائل کے اسکرین پر اسکرول کر کے دیکھ رہے تھے, وہاں بلڈوزر چل رہا, وہاں بلڈوزر چل رہا. آج ہماری باری ہے. کل ہاتھ باندھے بیٹھے تھے ہم, زبان میں جنبش نہیں تھی, زبان حرکت نہیں کر رہی تھی ہماری. کوئی حکمت اپنا لے, کچھ کر لے, سب عیش میں تھے, مستی میں تھے. ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. آج دیکھے توپسیہ میں عورتیں رو رہی ہیں. آج کا سین ہے, آج کا واقعہ ہے. عورتیں بلڈوزر کے سامنے کھڑی ہے اور رو رہی ہیں کہ چلا دو بلڈوزر ہمارے سینوں پر, ہم نہیں ہٹنے والے ہیں. آج دیکھے حالات ہم پر بھی آنے والے. ہم یہ سوچ رہے کمر ہٹی میں سیف ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی سیف نہیں ہے. سب جانے والے ہیں, سب چپیٹ میں آنے والے. ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے, ہم نے اپنے نبی کو ناراض کیا ہے, ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے, وہ ہمارا گھر توڑے گا. ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے, اللہ ہمیں چھوڑے گا. اللہ تو کہتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ, کہ جو اللہ کا ہوتا اللہ اس کا ہوتا. ہم کب اللہ کے ہوئے کہ اللہ ہمارا ہو جائے؟ ہم نے کب ثبوت دیا کیا میں یا اللہ ہم تیرے ہیں؟ آج دیکھیں گوشت پر آفت پڑی, گوشت کی اتنی فکر ہے کہ لوگ فریز کر لیے گوشت کو. جمعہ کو نہیں ملے گا, جمعرات کو نہیں ملے گا, اس اتوار سوموار کو 10-10 کلو خرید کر فریزر میں رکھ لیے. گوشت کی فکر اتنی ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ چلو گوشت کو چھوڑو, گوشت دینے والے رب کو جا کر منا لے. جمعہ کے دن بریانی کی فکر ہے, وہ فجر کی فکر ہوئی کہ ہم نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہے فکر کسی کو کہ اپنی عورت کو جگائے ہو فجر میں اور کہا کہ فجر پڑھ دو؟ اللہ ناراض ہے, بنگال پر حکومت آ گئی اور بنگال جلنے والا ہے, بنگال مٹنے والا ہے, مسلمانوں کا خاتمہ ہونے والا ہے. چلو فجر کی نماز پڑھتے, اللہ سے دعا کرتے یا اللہ حالات بہتر کر دے. کون ہے اس مجلس میں جس نے فجر کی آواز اذان سن کر اٹھا ہو اور اپنی بیوی کو جگایا اور کہا ہو چلو مصلی پر چلتے, اللہ کو راضی کرتے؟ کس نے منایا؟ یہ حالات یوں ہی نہیں آئے ہوئے ہیں, حالات لانے کے ذمہ دار ہم خود ہیں. حالات ہماری وجہ سے آئے ہوئے ہیں. اب بھی نہیں جاگے ہم, ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے ہم. کوئی حکمت ہم نے نہیں اپنائی. ہم دوسروں کا دیکھ کر ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے, کیوں ویسا کیا ویسا کیا. کوئی یہ تو اللہ تبارک و تعالی لپیٹ میں لیے ہوا ہے. اللہ ایسے ہی کرتا ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ دیتے ہیں نا
جب تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تم اللہ کا کام نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا کہ تمہیں ختم کرے گا، اور جس کے ذریعے سے ختم کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ چنگیز خان نے کیا کیا؟ منگولوں نے کیا کیا؟ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکے خان کو ہدایت دی اور اس کے ذریعے سے لاکھوں منگول اسلام میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کو مارتے تھے، اللہ نے انہی میں سے ہدایت دی، پھر وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ختم۔ تو ہمارے اعمال تو ویسے ہیں